میں کچھ عورتوں کو پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں، ایک تو عورتیں ہیں اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں، مفلس مرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بنگال والوں، اس لیے میری گزارش ہے غربت سے نکلنے کی کوشش کرو، غربت سے نکلو، مالدار بننے کی کوشش کرو، لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں بننا، محنت کر کے مالدار بنو، خوب ترقی کرو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اللہ اللہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جتنے وقت میں موبائل کھیلتے ہو، گیم کھیلتے ہو، اتنا ٹائم بچا کر کاروبار میں لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں پہ بوجھ نہ بنو۔ پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا، خطیب لوگوں کو دیکھا، اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے، ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے، جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو، جس میں قوم میں اختلاف پیدا ہو، جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں، یاد رکھنا پوری امت متحد تھی اس پر کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسے لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں، لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پوری امت صحابہ کو جیسے چاہتی تھی ویسے اہل بیت کو چاہتی تھی، جیسے اہل بیت سے پیار کرتی تھی ویسے صحابہ سے پیار کرتی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے۔ ہم جتنا پیار نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنا پیار نبی کے اصحاب سے کرتے ہیں، جتنی عزت نبی کے اصحاب کی کرتے ہیں اتنی عزت نبی کے اہل البیت کی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کسی کو تولنا نہیں ہے۔ دنیا میں وہ ترازو پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق کو تول سکے یا مولا علی کو تول سکے، اور ترازو میں علی و صدیق کو تولنے والوں، جب نبی کی نالین تولنے کے لیے کوئی ترازو پیدا نہ ہو سکا تو جگر گوش مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو کہاں سے لایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ، ایسی لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھیں اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا، جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے، جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے۔ نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں، جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا۔ خلافت علی ترتیب، فضیلت علی ترتیب، اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر، صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے؟ صحابی وہ ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں۔ توجہ فرمائے، اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا۔ صحابی وہ ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے
اور اہل البیت وہ ہے علی کی شکل میں جس کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس نے نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا، جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا. جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے، اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، عظمت حضرت ابو بکر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا. اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ کیا بات ہیں؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر، اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی. اللہ اللہ اللہ. جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے، اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا. واہ 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 واہ. تقسیم ہو گئی. اب ملا جی آپ کا کوئی کام ہی واضح نہیں. بیان ہے. واہ 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 واہ. آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا. سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے. لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں، نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے. جس کو جو دینا تھا دے دیا. فضیلت الگ ترتیب، خلافت الگ ترتیب. یہ بس ہمارا. آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے. عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے. جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قوم. ہائے 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 ہائے. ہم ایک دو کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے چاروں یاروں کو مانتے ہیں. اور چاروں یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہیں. اور جو چار یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی. اس کی قبر بھی جنت بنے گی. یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی. اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ. امام کہتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ اکبر. پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں. اللہ اکبر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. لوگ کہتے ہیں بہت آسان ہے مقرر ہونا. میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے. اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے. 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے. یار کو راضی کر لے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا
راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے، جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے۔ یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے، ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے، جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا۔ اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان کے اصحاب کا بھی ہوگا۔ جیسا عشق ہے ویسی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں بات طول نہ دیتے ہوئے، بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے، خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے۔ اللہ اکبر، کہاں؟ جہنم میں۔ اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی، اپنی بہن سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹی سے پیار ہے، ان تک پہنچانا، اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندھے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی، دنیا میں بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی، اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی۔ 3 باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے۔ نمبر 1، بے پردہ رہتی تھی۔ اے میری بہنوں، آپ اجتماع میں آئی ہو، اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو، زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی، ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے، لیکن آج خصوصی یہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو۔ جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا، وہ بے پردہ رہتی ہوگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں میری بہنوں، کسی مرد کے سامنے آپ کو بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا جو محرم ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، حقیقی رشتہ دار، ان کے سامنے تو آپ چہرہ کھول سکتی ہے، باقی آپ کا دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، سسر اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ بڑھ کے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں، اللہ اکبر، چونکہ آپ حق والے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ دوں پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ آپ اپنے پیر کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، مسجد کے امام کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، کافروں کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتی، اور بڑی بات کہہ دوں تم اپنے نبی کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ بلکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ اکبر، یہاں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو جہنم سے بچانا ہے تو ان کو پردے کا پابند بناؤ، اپنی بچیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ یاد رکھنا، یہاں آ کر کے لوگوں کو تھوڑی بے چینی ہوتی ہے، یار عورتوں کو پردے کی بات کیوں کہی جاتی ہے، اور لوگ ہمیں انٹرنیٹ پر تانا بھی دیتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک بات کہوں، ہمارے یہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم عورت کو جتنی شکلوں میں جانتے ہیں اس کی ہر شکل جنت ہے، یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے، نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے، وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے
نیچے ہے. اور یاد رکھنا جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے, جنت چھپانے کی چیز ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے, تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے. ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے, ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے رکھا. دنیا دکھائی جاتی ہے, جنت نہیں دکھائی جاتی. جنت چھپی ہوئی. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں, اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے. سنو میری بہنوں, آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں, کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہے. یاد رکھنا یہ بھولا پن چھوڑو, پردے کے پابند بنو. دیور سے بھی پردہ, جیٹ سے بھی پردہ, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ, چچا زاد بھائی سے بھی پردہ, مامو زاد بھائی سے بھی, سب سے پردہ کرو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں, توجہ سے سننا. پوچھا یا رسول اللہ, کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں, کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ, اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو, دونوں نیک ہو, تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو, جملے پہ توجہ کریں, حضور کی حدیث. لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے. تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی؟ مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ. سنو, جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد, ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں, اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو, کرنا بھی چاہیے, لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, مچلتے ہو, اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو, ان کی کنیز کہتے ہو, لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا. ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا, حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے, حسین تیری ماں بہت نیک تھی. توجہ کرنا, تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا تو نے سچ کہا, میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا, لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا, کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ. یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہیں, بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے, سیریلوں کی وجہ سے, لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے, اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں, کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے, کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے, اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں, زنا کرنے والوں, بدکاری کرنے والوں, سن لو, یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی, اور زانی جب تک
دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے، بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے۔ حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے۔ وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہے۔ کاش لوگ توبہ کرتے، کاش لوگ استغفار کرتے۔ میرے بھائی، آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا، ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا؟ یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی مفتی صاحب کا قول نہیں، کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں، کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں، یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے۔ آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آقا فرماتے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، زنا دنیا میں زنا کیا ہوگا، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی۔ کتنا کمزور مقام ہے، اللہ اکبر۔ اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی، ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی۔ یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو، جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو، بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے۔ اور سن لو، اللہ اکبر، عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں، علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں، بھیک، تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں۔ راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے، سکون کی نیند چھین لیتا ہے۔ دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو، نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑھاپا آئے گا، 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، تڑپے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ موت مانگے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔
लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी। बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान। किसी ने कहा आप 100 साल में भी फिट और जवान हो? उन्होंने कहा हाँ। राज क्या है? का राज ये है कि मैंने अपनी जवानी को गुनाह से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से बचा लिया। मेरी बहनों, किसी के चक्कर में ना आओ, जिना से बचो, बदकारी से बचो, बेपर्दगी से बचो। आपसे भी कहता हूं, आज गंदी फिल्मों की वजह से जवान जिना की तरफ जा रहे। आखिरी रिवायत जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो दूसरी रिवायत पढ़ूं, तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवील है, गौर से सुनो। तौबा करो, नमाज छोड़ी तौबा करो, जिना किया तौबा करो, गाने सुने तौबा करो, बदकारी की तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दिए। बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर, मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ हो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर, गौर फरमाए। और हर शायर का ये हाल है, इसीलिए अच्छे शायर किसी ऐरे गहरे को अपना कलाम नहीं देते, वो अच्छे नातखा का इंतखाब करते। आवाज अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ये बात है मेरे भाई, याद रखना। बल्कि तुम और देख लो, तुम्हें अपने बनाए हुए घर से कितना प्यार है। बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ, अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते हैं। अरे जब बच्चे के बनाए हुए घरौंदे से बच्चे को प्यार है, तुम्हारे बनाए हुए घरों से तुम्हें प्यार है, तो उसकी बनाई हुई मखलूक से वो कितना प्यार करता होगा। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह हमारा महबूब है और वो हमसे मोहब्बत भी करता है। इस मकाम पर पहुंचकर तो वश्त करने को जी चाहता है। अरे मिट्टी पड़े लोगों के मुंह पर कोई हमसे प्यार करे ना करे, अल्लाह हमसे प्यार करता है, क्या ये कम है? और वो भी कितना प्यार करता है। लेकिन मेरे अजीज, हमने
سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا. ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا. آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے. اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو. عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی. آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے. نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے. رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی. اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا. اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے. اللہ اکبر. آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے. اللہ اکبر. سنیے سنیے، گناہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو. کیا پیاری بات آئی ہے. حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو، لوگو توبہ کرو. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا. پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی، واز سن رہی تھی. ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو. اللہ اکبر. حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی، حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. حسن مجھے یہ تو بتا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا، مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے. کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہر دروازے پہ دربان ہے، اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے. جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے، جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. ہر دروازے کا حال یہ ہے. امیر غریب میں فرق ہے.